اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈت لیکھ رام کا قتل، اخبارات و پریس کے تناظر میں، قسط سوم آخری از ابو حمدان، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 مارچ 2024۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھ رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے۔ مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ ایک نہیں، دو لیکھ رام۔ ایک آریہ جو اپنے آپ کو ایک آریوں کا دلی ہمدرد لکھتا ہے، اخبار 14ویں صدی راولپنڈی میں آریہ احباب کو لیکھ رام کی سوانح لکھنے کی تلقین کرتے ہوئے ایک احتیاطی تدبیر اپنانے کی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ جہاں ہم پنڈت صاحب کی لائف یعنی سوانح عمری لکھنے کی صلاح دیتے ہیں، وہاں ان آریہ صاحبان کو جو اس بزرگ اور ضروری کام کی طرف توجہ فرمائیں، اس امر کا مشورہ دینا بھی ضروری ہے کہ وہ ان کی لائف لکھنے میں بہت احتیاط سے کام لیں، تاکہ ان کو کسی اور ہم نام شخص کے حالات ان کے حالات میں داخل نہ ہو جائیں اور خلط واقعات نہ ہو جائے۔ پنڈت صاحب کے نام کے اور بہت سے لوگ جا بجا موجود ہوں گے، اور اس غلطی سے نہایت احتیاط سے بچنا پڑے گا کہ کسی دوسرے اسی نام والے شخص کی زندگی کا کوئی واقعہ نہ لکھ لیا جائے۔ اس کے بعد مصنف ایک اور لیکھ رام شخص کا ذکر کرتا ہے جو پشاور پولیس میں ملازم تھا۔ اس شخص کی بد چلنی اور بد کرداری کا ایسا ذکر ملتا ہے جس کی تفصیل کا یہ اخبار متحمل نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ رشوت ستانی اور تشدد کی وجہ سے کئی دفعہ اس کا تنزل بھی ہوا۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی 15 مارچ 1897۔ آخر پر صاحب تحریر 50 روپے کے انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہ اس شخص کے واسطے مشتہر کرتا ہوں جو اس لیکھ رام سارجنٹ پولیس اور شہید پنڈت صاحب میں جو کچھ کے اصلی فرق ہے وہ بتا دے، یعنی یہ کہ اس لیکھ رام کی ولدیت، سکونت، پیشہ، تعلیم وغیرہ اور تھی، اور ان شہید پنڈت صاحب کی سکونت، پیشہ اس سے بالکل مختلف تھا، اور یہ کہ فلاں فلاں مولوی صاحبان کے پاس انہوں نے زبان عربی کی تحصیل کی تھی، اور ان کی زندگی کا تمام ابتدائی حصہ تحصیل علوم مختلف میں گزرا تھا، اور فارغ التحصیل ہوتے ہی انہوں نے اپنا بزرگ قومی کام شروع کر دیا تھا۔ مجھ کو یقین ہے کہ جو شخص ایک تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا وہ ان دونوں شخصوں میں ممیز حالات بتا دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ 50 روپیہ کے انعام کے علاوہ ایک مقتدر اور طاقتور قوم پر احسان کرے گا اور لوگوں کو مغالطہ سے بچا لے گا۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی 15 مارچ 1897۔ قتل کے اسباب و محرکات۔ الغرض لیکھ رام پشاوری نے اپنی طرف سے مذاہب پر حملوں بلکہ ناپاک حملوں کا کوئی دقیقہ خالی نہ جانے دیا، اور از بس کوشش کے ساتھ ہر ایک کے جذبات کو انگیخت کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بخوبی کامیاب بھی ہوا۔ چنانچہ انہی امور کی بنا پر اس کے اچانک قتل سے متعلق حیرت میں رہنا ممکن نہیں کہ جو شخص اتنا جوشیلا اور بد زبان ہو اور مذہبی ہستیوں کی بابت ایسی زبان استعمال کرتا ہو، اسے کس طرح معاشرہ برداشت کر سکتا ہے، اور معاشرہ بھی وہ جو دینی حمیت اور غیرت میں کوئی ثانی نہ رکھتا ہو۔ کیا ہندو اور کیا مسلمان، دونوں ہی اپنے اپنے عقائد میں شدت پسند واقع ہو رہے تھے، بلکہ مسیح موعود کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تو انہی مذاہب کو یکجا کرنا اور ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا تھا، تا باہمی منافرت کا خاتمہ ہو سکے اور جری اللہ فی حلل الانبیاء تمام ادیان کو پھر سے واحد خدا کی طرف راغب کر سکے۔ یہ تو تھا ایک بین اور واضح سبب جو اس قتل کا محرک ہو سکتا تھا۔ باقی رہا سوال حضرت اقدس کی لیکھ رام کی موت کی بابت پیش گوئی کا، تو اس ضمن میں یہ امر ذہن نشین رہے
کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آیا کرتا ہے، اور حضرت اقدس نے بارہا اس کو سمجھایا اور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح راہ راست پر آ جائے، مگر اجلن جسد اللہ خوار کا مصداق یہ شخص اپنی حرکات سے باز نہ آیا۔ چنانچہ پھر خدا کی غیرت کس طرح گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اور گندے اور ننگے اعتراض کرنے والا شخص بارہا سمجھانے کے اپنی روش کو نہ بدل رہا تھا۔ لہذا پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے خدائی اسباب بہم مہیا ہوئے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آج تک اس کا قاتل معین طور پر دریافت نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس کے قتل کے بعد ایک موقع پر حضرت اقدس نے فرمایا، یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھ رام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے۔ مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا۔ اس لیے خدا تعالی نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے۔ وسلام علی من اتبع الہدی، برکات الدعا، صفحہ نمبر 5۔ واقع قتل اور ماں بعد کے حالات۔ پائونیئر اخبار لکھتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل لاہور لیکھ رام کے قتل کی خبر سے چونک اٹھا۔ قاتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک محمدن تھا جس نے خود کو ہندو مذہب اختیار کرنے کا بتلا کر پنڈت کے گھر میں داخلہ حاصل کر لیا تھا، جہاں وہ کچھ عرصے تک اپنے جرم کا ارتکاب کرنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ یہ شخص فرار ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے گرفتاری سے بچ گیا تھا، اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ کہانی میں کیا حقیقت ہے، حالانکہ یہ کسی بھی طرح سے ناممکن نہیں ہے۔ بہرحال لاہور کے ہندوؤں نے اسے قبول کرتے ہوئے لیکھ رام کو شہید کہا جانے لگا۔ ایک اجلاس بلایا گیا جس میں مغربی انداز میں مختلف قراردادیں منظور کی گئی۔ پنڈت کی موت پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس سازش کا سراغ لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے جس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ البتہ معاملہ کچھ عرصہ کے لیے تاخیر کا شکار ہو گیا، لیکن اس ہفتے ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور اخبار کے مطابق لاہور، پشاور اور فیروز پور میں نوٹس شائع کیے گئے ہیں جن میں کچھ ہندوؤں اور سکھوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ لیکھ رام سے آگے نکل گئے ہیں۔ فیروز پور میں 8 یا 9 لوگوں کے نام تھے۔ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کو فہرست میں شامل کیا گیا اور ایک تاریخ یعنی 26 اپریل مقرر کی گئی جس کے ذریعے ان کے قتل کو انجام دیا جانا تھا۔ مزید کہا گیا ہے کہ پشاور میں کچھ ہندوؤں پر حملہ کر کے زخمی کیا گیا ہے۔ دھمکی آمیز لوگ طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور تختیوں سے کچھ نہیں نکل سکتا، لیکن انہوں نے ہندو برادری میں کافی جوش و خروش اور خطرے کی گھنٹی پھیلائی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ دونوں فرقوں کے درمیان تعلقات شدید کشیدہ ہیں اور ان کے درمیان عداوت کو بظاہر کچھ شر پسندوں نے ہوا دی ہے۔ حکومت کی توجہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس معاملے کی طرف مبذول کرائی گئی ہے اور بلا شبہ اس بات کی مکمل انکوائری کی جائے گی کہ یہ مصیبت کس حد تک پھیلی ہے۔ دی پائنیئر، الہ آباد، مارچ 18، 1897۔ ٹائمز آف انڈیا نے 22 مارچ 1897 کو شائع کیا کہ پنڈت لیکھ رام کے قتل کے بعد لاہور کے حالات کافی خراب ہیں۔ البتہ پولیس نے خاطر خواہ اقدامات کر رکھے ہیں اور حال ہی میں متاثرہ علاقوں میں جن میں موچی گیٹ وغیرہ شامل ہیں پریڈ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا، 18 مارچ 1897۔ بعض روایات کے مطابق قتل کے بعد پنجاب کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ ہندو اساتذہ مسلمان بچوں کو جان بوجھ کر فیل کرنے لگ گئے تھے۔ سیرت المہدی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 336۔ نیز ہندوؤں نے اپنے کاروبار وغیرہ سب الگ کر لیے تھے اور مسلمانوں کے لیے اچھی خاصی مشکل درپیش تھی۔ انہی دنوں میں لاہور کی ایک مسجد کے باہر کسی ہندو نے تمام مسلمانوں کو زہر آمیز چیز کھلا دی، جس کے نتیجہ میں کافی تشویشناک حالتیں دیکھنے میں آئیں، جس پر مختلف آراء ملتی ہیں۔
اخبار 14ویں صدی کہ بقول کسی ہندو نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ہر آنے جانے والے نمازی کو زہر آمیز قربانی ختم کی قربانی کہہ کر کھانے کو دے دیں۔ نمازی واپسی پر یہ قربانیاں لے کر اپنے گھروں کو ہو لیے اور گھروں میں جا کر اپنے بال بچوں میں بھی تقسیم کی۔ امام مسجد کا لڑکا قربانی کھانے کے 15-20 منٹ بعد گر گیا، جسے بعد میں دودھ اور گھی وغیرہ پلایا گیا تو اس حال سے بچت ہو گئی۔ کل تقریباً 40 افراد کی طبیعت ناساز ہوئی، جن میں سے ایک شخص نبی بخش نامی ہلاک ہو گیا۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی 1 اپریل 1897۔ اخبار حاضہ کے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے تاج الاخبار لکھتا ہے کہ مذکورہ بالا معلومات اگر درست ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کھانے والے 24 تھے اور مرنے والا صرف ایک؟ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پھل کسی محمدن نے ہی خرید کر مولوی صاحب و دیگر نمازیوں کو پیش کیا ہو اور پھل خراب ہونے کے باعث طبیعت خراب ہوئی ہو۔ تاج الاخبار 3 اپریل 1897۔ اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ 29 نومبر 1897۔ کل رات غیر معمولی پیمانے پر زہر کھانے کا ایک ہول سیل معاملہ پیش آیا۔ جب مسجد میں کئی مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک متولی مٹھائی لایا جسے مولوی صاحب نے برکت دی اور حاضرین میں تقسیم کیا، جن میں سے سبھی بعد میں کم و بیش شدید بیماری میں گرفتار ہو گئے۔ ان کی تعداد قریباً 14 ہو گئی، کافی بے حس، جن سے ایک مر گیا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی سراغ یا شناخت نہیں ہو سکی۔ ایک قیاس یہ ہے کہ یہ مقدمہ لاہور میں حالیہ سنسنی خیز قتل کے سلسلے میں انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ 29 مارچ 1897۔ اسی طرح ٹائمز آف انڈیا 10 مئی 1897 نے خوبانیوں کے علاوہ جنگلی بیروں اور پھر پرندوں کو زہر دینے کے واقعات کو بھی مذکورہ بالا واقعہ میں شامل کیا ہے۔ یادگاری فنڈ۔ لیکھرام کے ناگہانی قتل کے بعد آریہ سماج نے لیکھرام کے نام سے ایک میموریل فنڈ کا اجرا کیا، جس کا مقصد لیکھرام کی کوششوں کو آگے بڑھانا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اوائل میں 50,000 کے وعدہ جات موصول کیے گئے۔ اخبار پائیونیئر 18 مارچ 1897 کے بقول "It was resolved to perpetuate Lekram's memory by a statue or bust, and most important of all, to raise a special fund to secure the wide circulation of his writings." یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیکھرام کی یاد کو مجسمے کے ذریعے برقرار رکھا جائے، اور سب سے اہم بات لیکھرام کی تحریروں کی وسیع گردش کو محفوظ بنانے کے لیے ایک خصوصی فنڈ اکٹھا کیا جائے۔ ٹائمز آف انڈیا 10 مئی 1897۔ ست دھرم پرچارک جالندھر 13 اپریل 1897 نے عوام کو یہ بتانے کے بعد کہ آریہ پرتی ندی سوا پنجاب نے پنڈت لیکھرام کے شروع کردہ کام کو آگے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے، اس بات پر زور دیا کہ آریوں کو اپنی توانائیوں کو کم ہونے سے بچانا چاہیے۔ ضروری ہے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فنڈز اکٹھا کرتے رہیں، اور اس طرح محمدی جنگجوؤں کو، جنہوں نے اپنے مذہب کو تلوار سے پھیلایا، یہ باور کرائیں کہ سماج ان سے نہیں ڈرتا، اور یہ کہ آریہ اپنے مذہب کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ایسے لوگوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ ست دھرم پرچارک جالندھر 30 اپریل 1897۔ پنجاب سماچار لاہور 24 جولائی 1897۔ پٹیالہ میں شہید لیکھرام کلب کے نام سے ایک کلب شروع کیا گیا، جس کا مقصد ہندو برادری کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہوگا۔ سماچار نے کچھ آیات بھی شائع کی ہیں جن میں لیکھرام کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ پنجاب سماچار 24 جولائی 1897۔ ست دھرم پرچارک 1 اکتوبر 1897 کی آریہ مسافر نامی اشاعت میں لکھتا ہے کہ ابھی تک لیکھرام میموریل فنڈ میں محض 17,000 روپے کے وعدے ہو سکے ہیں۔ اختتامیہ۔ حضور نے اس کی نسبت اپنے ایک اشتہار میں فرمایا تھا
کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھرام سے مجھ کو کوئی ذاتی عداوت ہے۔ مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، برکات دعا، صفحہ نمبر 5۔ ایک اور موقع پر فرمایا، یقیناً یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چھری لیکھرام پر چلائی گئی یہ وہی چھری تھی جو وہ کئی برس سے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں چلاتا رہا۔ سراج منیر، روحانی خزائن، جلد 12، صفحہ نمبر 12-13۔ پیشگوئی کے پورا ہونے سے متعلق فرمایا، لیکھرام کی خط و کتابت مجھ سے ہوئی اور جس اصرار سے اپنے لیے اس نے پیشگوئی طلب کی وہ رسالہ مدت سے چھپ چکا ہے، اور قادیان کے ہندو بھی قریب 200 کے اس بات کے گواہ ہیں کہ لیکھرام قریباً 2 ماہ تک پیشگوئی کے تقاضے کے لیے پشاور سے آ کر قادیان میں رہا۔ میں کبھی اس کے پاس پشاور نہیں گیا۔ اس کے سخت اصرار اور بدزبانی کے بعد، اس کے تحریر لینے کے بعد اس کے حق میں پیشگوئی کی گئی تھی، اور یہ دونوں پیشگوئیاں چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں اس لیے پوری بھی ہو گئیں، اور مجھے اس سے خوشی نہیں بلکہ رنج ہے کہ کیوں ان دونوں صاحبوں نے اس قدر اصرار کے ساتھ پیشگوئی حاصل کی جس کا نتیجہ ان دونوں کی موت تھی، مگر میں اس الزام سے بالکل الگ اور جدا ہوں کہ کیوں پیشگوئی کی گئی۔ لیکھرام نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے یہ ارادہ بار بار ظاہر کیا تھا کہ اس وجہ سے میں نے پیشگوئی اصرار سے طلب کی ہے تا جھوٹا ہونے کی حالت میں میں ان کو ذلیل کروں۔ میں نے اس کو اور عبداللہ آتم کو یہ بھی کہا تھا کہ پیشگوئیاں طلب کرنا عبث ہے، کیونکہ اس سے پہلے 3000 کے قریب مجھے آسمانی نشان ظاہر ہو چکے ہیں جن کے گواہ قادیان کے آریہ بھی ہیں۔ ان سے حلفاً دریافت کرو اور اپنی تسلی کر لو، مگر مجھے اس بات پر سخت مجبور کر دیا کہ میں ان کے بارے میں کوئی پیشگوئی کروں۔ یہ بھی گزارش کرنا ضرور ہے کہ اگر لیکھرام کے مارے جانے کے وقت میں میری نسبت آریوں کو شکوک پیدا ہوئے تھے تو ان شکوک کی بنا بجز اس پیشگوئی کی اور کچھ نہ تھا جس کو لیکھرام نے آپ مانگا تھا اور مجھ سے پہلے آپ مشتہر کیا تھا۔ پھر اس میں میرے پر کیا الزام ہے؟ نہ میں نے خود بخود پیشگوئی کی اور نہ میں نے اس کو مشتہر کیا، اور اگر صرف شک کا لحاظ کیا جائے تو ہندوؤں نے سر سید احمد خان کے CSI پر بھی قتل لیکھرام کا شبہ کیا تھا۔ فقط مجموعہ اشتہارات، جلد سوم، 20 جنوری 1899۔ پریس رپورٹس میں لیکھرام کے واقعہ کا ذکر۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شائع کی جانے والی پریس رپورٹس یعنی بابت مقامی پریس میں لیکھرام کے قتل کے واقعہ سے متعلق اخباروں میں بے شمار عناوین کے تحت خبریں درج ہیں، جن میں سے چنیدہ یہ ہیں: مرڈر آف لیکھرام، آریہ ایٹ لاہور، مرزا غلام احمد پروفیسی، پنڈت لیکھرام's murder، مرزا غلام احمد of Qadian, the murder of Pandit Lekhram, the prophecy of Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, the murder of Lekhram, Hindus and Muhammadans of Lahore, Sanatanists and Lekhram compilation of biography of Lekhram, the Lekhram Memorial Fund۔ لیکھرام کے قتل سے متعلق مجلس مسلمانہ نے اٹاوا، یہ لفظ آٹوا ہے، میں پڑھی جانے والی ایک نظم 14ویں صدی 23 اپریل 1897، رپورٹ مقامی اخبارات 1897، شائع کردہ پنجاب گورنمنٹ پریس لاہور۔